امام الانبیاء تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کرام کا رونا دیکھ لیا، صحابہ کرام کا تڑپنا دیکھ لیا۔ رمضان کا مہینہ گزر رہا ہے، افسردہ ہو گئے۔ رمضان کا مہینہ گزر رہا ہے، آنکھوں کے اندر آنسو آ گیا۔ رمضان کا مہینہ گزر رہا ہے، اللہ کے سامنے بیٹھ کر اپنے لیے معافیاں مانگ رہے، اللہ جو حق تھا ہم سے ادا نہ ہو سکا، میری اللہ تو ہمیں معاف فرما دے۔ ان کے پیار کو دیکھا، ان کی محبتوں کو دیکھا، اللہ کے نبی نے فرما دیا میرے صحابہ انعامات ابھی باقی رہ گئے، احسانات اللہ کے ابھی باقی رہ گئے، ابھی اللہ کی طرف سے کرم اور زیادہ اترے گا۔ آقا رمضان کا مہینہ گزر گیا، شوال کا چاند نظر آ گیا، اب اللہ کی طرف سے بھلا کون سا انعام ملے گا؟ ارشاد فرمایا محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جو عید الفطر کی رات کے اندر اور عید الاضحیٰ کی رات کے اندر ان دونوں راتوں میں سے کسی اللہ کی عبادت کرے گا، اللہ کی یاد کے اندر مصروف ہو جائے گا، عید الفطر کی رات آج کی رات کہلائے گی۔ حدیث شریف کے اندر اللہ کے نبی نے بتایا جو اس رات کے اندر اللہ کی عبادت کرے گا، جو اس رات کے اندر اللہ کو یاد کرے گا، جو اس رات کے اندر اللہ کے سامنے سجدوں کے اندر پڑھ کر اپنے لیے معافی مانگے گا، اللہ کے نبی نے فرمایا جس دن سب کے دل مر جائیں گے، سب مردہ ہو جائیں گے اور قیامت برپا ہو جائے گی، ہر آدمی پریشانی کے عالم کے اندر ہوگا، بیٹا ماں سے بھاگ رہا ہے، ماں بیٹی سے دور جا رہی ہے، باپ بیٹوں سے دور جا رہا ہے، بیٹا باپ سے دور ہو رہا ہے، کہیں آج ہم سے نیکی کا سوال نہ کر لیا جائے، کہیں آج ہم سے قرآن پاک کی تلاوت نہ مانگ لی جائے، کہیں آج ہم سے نیکی یاد کر کے نیکیاں نہ مانگ لی جائے، رشتہ دار ایک دوسرے سے بھاگتے ہوئے پھر رہے، دل مردہ ہو جائے گا، اتنا وحشت اترے گی، اتنا غم اترے گا، بندہ پریشانی کے عالم میں ڈوب جائے گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جو عید الفطر کی رات میں اللہ کی عبادت کرے گا اس دن جب سب کے دل مر جائیں گے اللہ اس دن بھی اس بندے کے دل کو زندہ رکھے گا۔ امام الانبیاء تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا رمضان المبارک کا مہینہ خیر خواہی کا مہینہ، غریبوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا مہینہ، یتیموں کے سروں کے اوپر ہاتھ پھیرنے کا مہینہ۔ اللہ کے نبی نے عام دنوں کے اندر فرمایا میرے صحابہ جو کسی یتیم کے ساتھ پیار کرے گا، جو کسی یتیم کے ساتھ محبت کرے گا، قربان جاؤں آمنہ کے لال پر آپ نے دنیا کے اندر بتا دیا جس نے یتیم بچے کے سر کے اوپر ہاتھ پھیر دیا اس کے ہاتھ کے نیچے جتنے بال آ گئے اللہ تعالیٰ اتنی نیکیاں اس بندے کو عطا فرمائے گا، اتنی نیکیوں سے اللہ اس بندے کو مالا مال فرما دے گا۔ صحابہ کرام کا جذبہ بڑھ گیا، صحابہ کرام کا شوق بڑھ گیا، یتیموں کے اوپر اپنا مال خرچ کرنے لگ گئے، بیواؤں کو سہارا دینے لگ گئے، یتیموں کے لیے انہوں نے اپنے لیے کوئی نہ کوئی کام دھندا کر کے رکھ دیا تاکہ یہ کسی کے سامنے دامن نہ پھیلائے گا۔ آج اپنے گھروں کے اندر جا کر دیکھ لو، جگہ جگہ پر باتوں پر دل توڑنے کی باتیں ہو رہی ہے، ماں کو دور کیا جا رہا ہے، باپ کو دور کیا جا رہا ہے، بہنوں کو دور کیا جا رہا ہے، بھائیوں کو دور کیا جا رہا ہے۔ بتا ایسی عبادات سے ہمیں کیا ملے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان و مسلمان کا خیال رکھنا، کسی مسلمان کا دل نہ توڑنا، کسی مسلمان کو نہ رلانا۔ اگر آج دنیا میں کسی کو رلا ہو گئے قیامت کے دن اللہ ایسا رلائے گا آنسو پوچھنے والا کوئی نہیں ملے گا۔ حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ تشریف فرما نفلی روزہ رکھا ہوا ہے، فرضی روزہ کوئی نہیں ہے، نفلی روزہ رکھا ہوا ہے، رمضان گزر گیا، نفلی روزہ رکھنے کی عادت ہی مریدین کو بھی تاکید فرما دے، فرمائے نفلی روزہ رکھا ہوا ہے، دوپہر کا وقت ہے، آدھا وقت گزر گیا، مریدین کو بھی دائیں بائیں بٹھایا ہوا ہے، اتنے میں ایک نوجوان چلتے چلتا آیا، ہانپتا ہوا آیا، سانس چڑھا ہوا ہے، پاؤں کے اندر گرد و غبار
غبار لگا ہوا ہے، جوتا گھٹے گرد و غبار کے اندر اٹا ہوا ہے، وہ اللہ والے کے قریب آ کر بیٹھ گیا، پانی پیش کر دیا گیا، پانی پلایا گیا، تب جا کر سانس برابر ہوا، پوچھا کہاں سے چل کر آیا؟ اللہ والے اتنی دور سے چل کر آپ کے پاس آ گیا، آپ کی زیارت کرنے کے لیے آیا، آپ کے پاس بیٹھنے کے لیے آیا، اور اللہ والے میرے ہاتھوں کے اندر یہ روٹی ہے اور اس برتن کے اندر میں نے ساگ بنایا، میں آپ کے لیے لے کر آیا۔ فرمایا کہاں سے چلا؟ اتنی دور سے چل کر آ گیا۔ فرمایا خیال نہ کرنا حرام کا کھانا ہے، خیال نہ کرنا کیسے بنا ہوگا، میں یقین دلاتا ہوں میری بیوی نے بڑی محبت کے ساتھ بنایا۔ جب ساگ کے اندر گھوٹا لگایا گیا، درود شریف پڑھ رہی ہے، آگ جلائی گئی، درود شریف پڑھ رہی ہے، روٹیاں بنائی ہے، درود شریف کا اہتمام کیا جا رہا ہے۔ فرمایا میں بھی اتنی دور سے چل کر آیا، میں نے سر کے اوپر رکھا ہوا ہے، ذکر اذکار کرتے ہوئے آ گیا کہ اللہ والا کھائے گا، اس کے جسم کے اندر جائے گا، وہ ہمیں دعاؤں سے نوازے گا۔ حضرت جی آپ کے لیے بنا کر لایا، روزہ رکھا ہوا ہے، نفلی روزے کا اہتمام ہے، اور دوپہر کا وقت بھی گزرنے کے قریب ہو گیا۔ حضرت شیخ الہند نے اپنے ایک مرید کو بلا لیا، اور بلانے کے بعد فرمایا وہ کچن کے اندر دسترخوان پڑا ہوا ہے، لا کر لگا دے۔ ایک آدمی آ گیا، کان میں کہہ رہا حضرت جی روزہ رکھا ہوا ہے۔ فرمایا خاموش ہو جا، اس کے سامنے نہ کہنا، اس کا دل ٹوٹ جائے گا، نہ جانے یہ کہاں سے چل کر آ گیا۔ دسترخوان لگایا گیا، روٹی لگا دی گئی ہے، مریدوں کو بھی فرمایا آ جاؤ، آ کر بیٹھ جاؤ۔ سب نے کھانا کھایا، پیٹ بھر کے کھا لیا۔ کھانے سے جب فارغ ہوئے آپس میں باتیں کرنے لگ گئے، یہ ہماری کیا اصلاح کرے گا، خود شریعت کے خلاف چلا گیا، ہماری کیا اصلاح کرے گا، خود دین کا مذاق بنا کے رکھ دیا، ہماری کیا اصلاح کرے گا، اپنا روزہ ایک آنے والے کے لیے توڑ کر رکھ دیا۔ اللہ والا سمجھ گیا، اس نوجوان کے جانے کے بعد سب کو بلایا، اور بلانے کے بعد فرمایا میں نے بخاری کو پڑھا، میں نے مسلم کو پڑھا، میں نے مشکات کو پڑھا، میں نے ترمذی کو پڑھا، میں نے صحاح ستہ کی کتابوں کا مطالعہ کر لیا، میں نے پورے قرآن کریم کو تفسیر کے ساتھ پڑھ لیا۔ فرمایا پورے قرآن کے اندر روزوں کا کفارہ ملے گا اور دوسرے گناہوں کا کفارہ ملے گا۔ فرمایا دل توڑنے کا کفارہ مجھے قرآن میں نہیں ملا، مجھے حدیث میں نہیں ملا، اگر آج اس کا دل ٹوٹ جاتا بتا کتنا پریشان ہو جاتا۔ ٹوٹے گا دل عید کے دن بہنوں کا، ٹوٹے گا دل رشتہ داروں کا، عزیز و اقارب کا، ٹوٹے گا دل غریب لوگوں کا، ٹوٹے گا دل یتیم لوگوں کا، جن کا سہارا دینے والا کوئی نہیں، حوصلہ دینے والا کوئی نہیں، لوگ تانا دیتے کیوں آیا مانگنے کے لیے۔ میری ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہ تشریف فرما، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ تجھے قیمتی بات نہ بتاؤں، آقا قربان ہو جاؤں آپ کے بولنے پر، آقا قربان ہو جاؤں آپ کے چلنے پر، آقا قربان ہو جاؤں آپ کے قدموں پر، میں سننے کے لیے تیار ہوں۔ فرما عائشہ کوئی سوال کرنے کے لیے آ جائے، یتیم آ گیا، مسافر آ گیا، مانگنے والا آ گیا، تیرے دروازے پر آ کر اللہ کے نام پر سوال کر رہا ہے، ادھر دیکھنا دروازے پر مانگنے کے لیے آیا، سفید داڑھی ہے، کمر کے اندر جھکا ہوا ہے، اندر پڑا ہوا کہہ رہا دفع ہو جا، نکل جا، اگر تیرے بس میں نہیں ہے نہ دے کوئی بات نہیں ہے، دعا دے کر اسے روانہ کر دے، اللہ تیری زندگی میں برکت عطا فرما دے گا۔ وہ بھی جاتے ہوئے کہہ رہا ہے میں نے کون سی گالی دی، میں نے کون سا برا بھلا کہہ دیا، میں نے تو اللہ کے نام پر مانگا، میں نے اللہ کے نام پر سوال کیا، میں نے اللہ کے نام پر مطالبہ کیا، اگر تیرے پاس نہیں ہے کوئی بات نہیں، دعا دے کے روانہ کر دے۔ حضرت عائشہ سے فرمایا عائشہ تیرے دروازے پر کوئی آ جائے مانگنے کے لیے، فرمایا کبھی کسی کو نہ جھڑکنا، کبھی کسی کو برا بھلا نہ کہنا، اگر گھر کے اندر اٹھا کر دے دے اور اسے کہہ دینا دعا کر دینا، اگر نہیں ہے اسے دعائیں دے کر گھر سے رخصت کر دے۔ فرمایا عائشہ مانگنے کے لیے آیا، وہ جاتے ہوئے جو دعائیں دے کر جائے گا وہ بے بسی کے عالم کے اندر دعائیں دے گا، اللہ ضرور ان دعاؤں کو تیرے حق میں قبول فرما لے گا۔ یہ کس سے فرمایا جا رہا ہے؟ مومنوں کی ماں ہے،
اور 21ویں پارے میں اللہ فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، نبی کی جو بیویاں ہیں وہ مومنوں کی کیا ہے بھائی؟ مائیں ہیں۔ وہ کسی کا دل برقرار رکھنے کے لیے نفلی روزہ توڑتا ہے، نفلی روزے کا حکم ہے کہ ایک ہے تو اس کے بدلے کے اندر ایک ہی رکھا جائے گا، لیکن کسی کا دل توڑنا گوارا نہیں کرتے۔ وہ بہنیں، وہ بیٹیاں، وہ بچیاں جن کا باپ رخصت ہو چکا ہے، ماں رخصت ہو چکی ہے، ماں کے جانے کے بعد، باپ کے جانے کے بعد ان کے دروازے بھی ان کے لیے ہمیشہ کے لیے بند کر دیے جاتے ہیں۔ اتنی بدنصیبی! کیا اس بچی نے اس گھر کے اندر آنکھیں نہیں کھولی؟ کیا اس نے جوانی نہیں گزاری؟ کیا اس نے وہاں پر اپنا بچپن نہیں گزارا؟ عید کے موقع پر اپنوں کی یاد آتی ہے۔ امام الانبیاء تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے رمضان المبارک کی آمد سے پہلے حکم دیا لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا، بہتری کا معاملہ کرنا، کسی کو نہ رلانا، کسی کو دکھی نہ کرنا۔ آج کا پیغام لے کر چلے جاؤ، افطار کا معنی خوشی کا معنی ہے، عید ہماری زندگی کے اندر لوٹ کر آئی ہے، لیکن پوچھنا ذرا اپنے دل سے تنہائیوں کے اندر بیٹھ کر، کیا جیسے حکم تھا اسے سیلیبریٹ کرنے کا، جیسے حکم تھا خوشیاں منانے کا، ویسے میں نے خوشیاں منائی ہے؟ اللہ کے نبی نے تو یہ فرمایا ایک دوسرے کے پاس جا، پیار محبت کے ساتھ ملاقات کر کے آنا، ایک دوسرے کے پاس جانا، اس کے حالات احوال کو سن کر آنا۔ اگر زندگی کے اندر یہ معاملہ کوئی نہیں، 50 عیدیں گزر گئی، 40 عیدیں گزر گئی، اس کی زندگی کے اندر 100 اور بھی آ جائے اسے پرواہ کوئی نہیں ہے۔ قربان جاؤں آمنہ کے لال پر، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے روانہ ہوئے، کہاں تشریف لے جا رہے ہیں؟ عید کی نماز پڑھانے کے لیے۔ میرے نبی کا معمول یہ تھا جہاں پر جنازہ پڑھاتے کبھی وہیں پر عید کی نماز بھی پڑھا لیا کرتے، اور جہاں پر عید کی نماز ہوتی کبھی وہیں پر جنازہ بھی ادا فرما لیا کرتے۔ دونوں طریقے کے ساتھ حدیثیں موجود ہے۔ اللہ کے نبی نے تیاری فرمائی ہے، صحابہ کرام کو حکم دیا میرے دیوانوں، میرے پروانوں، وقت سے پہلے عیدگاہ کی طرف لوٹ کر چلے جانا۔ اللہ کے نبی ہمیں کیا ملے گا؟ فرمایا تم جا رہی ہو، تم نے رمضان المبارک کا روزہ رکھ لیا، تم نے راتوں کا قیام کر لیا، تمہارے قدموں کو بھی اللہ کی بارگاہ کے اندر لکھا جا رہا ہے، تمہاری زبان کے اوپر تکبیر آ گئی ہے، تمہاری زبان کے اوپر اللہ کا نام جاری ہو گیا۔ فرمایا راستوں کے اندر فرشتہ کھڑا ہوا ہے، تم سے مصافحہ کر رہا ہے، تمہارے لیے دعائیں دے رہا ہے، اور اللہ کی بارگاہ کے اندر تیری میری مقبولیت کی دعائیں کر رہا ہے۔ اللہ کے نبی تشریف لے کر جا رہے ہیں۔ فرمایا راستے کے اندر دیکھا چند نوجوان کھڑے ہوئے، ان کے اندر چند بچے بھی موجود ہیں۔ ایک بچے کو دیکھا سر بکھرا ہوا ہے، بال بکھرے ہوئے، جسم کا کپڑا پھٹا ہوا ہے، پاؤں کے اندر جوتا کوئی نہیں ہے۔ آمنہ کی لال کی آنکھوں کے اندر آنسو آ گیا، ایسا منظر دیکھنے کو مجھے بھی ملے گا، لیکن میں کیوں رہوں؟ یہ تو کسی کا بچہ ہے، میری آنکھوں میں آنسو کیوں آئے گا؟ یہ تو کسی کا لال ہے، میں بھلا کیوں پریشان ہوں گا؟ اس کا باپ کون ہے، ماں کون ہے، مجھے کیا پرواہ ہے؟ لیکن میرا نبی امت کا درد لے کر آ گیا، میرا نبی امت کے لیے اپنے سینے کے اندر دکھ لے کر آ گیا۔ اللہ کے نبی نے اس بچے کو اپنے قریب بلایا، اور قریب بلانے کے بعد فرمایا بیٹا بتا کیوں پریشان ہے، آنکھوں کے اندر آنسو کیوں آ گیا؟ اتنا سنا اللہ کے نبی بھی رونے لگ گئے، وہ معصوم بھی تڑپنے لگ گیا۔ فرمایا آقا عید کے دن جو ماں باپ جوتیاں لے کر آتے ہیں، عید کے دن جو ماں باپ کپڑا بنا کر دیتے ہیں، عید کے دن جو ماں باپ یہ خوشیاں خرید کر لاتے ہیں، اس لیے کہہ رہا ہوں نوجوانوں خیال کرنا اس باپ کا جس نے کپڑوں کا انتظام کر کے دے دیا، خیال کرنا اس باپ کا جس نے جوتوں کا انتظام کر کے دے دیا۔ میری بہنوں میری بیٹیوں خیال کرنا اس بوڑھے باپ کی کمزوری کا جس نے تمہارے لیے ساری چیزیں لا کر دے دی ہے، لیکن دیکھنا جوتا 4 سال پرانا آج بھی باپ پہن کر جا رہا ہے، کپڑا 4 سال پرانا آج بھی باپ وہی پہن کر جا رہا ہے، تہبند 4 سال پرانا سر کے اوپر پگڑی وہی ہے۔ خیال کرنا جس نے اپنی خوشیوں کو نہیں تمہاری خوشیوں کا خیال رکھا، آج جا کر باپ کے قدموں میں جا کر ان کے لیے دعائیں کر دینا۔
عیدیں زندگی کے اندر دوبارہ لوٹ کر آتی رہیں گی، لیکن جس کا باپ چلا گیا وہ کبھی لوٹ کر نہیں آئے گا، جس کی ماں چلی گئی وہ کبھی دوبارہ لوٹ کر نہیں آئے گی۔ پوچھو اسے جا کر جسے ماں کی دعاؤں سے محروم ہے، پوچھو جا کر اسے جو باپ کی دعاؤں سے محروم ہے، پوچھو ان سے جا کر جو ان دونوں کی شفقتوں سے محروم ہو گئے۔ اللہ کے نبی نے یتیم کو بلا لیا، اور بلانے کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا بیٹا آج تو خوشیوں کا دن ہے، عید کا دن ہے، سب نے نیا جوتا پہنا، سب نے نیا لباس بنا لیا، سر کے اندر تیل لگا کر تیار ہو کر آ گئے، یہ کیا حالت بنائی ہوئی ہے؟ اس معصوم کی ہچکیاں بند گئی۔ اللہ کے نبی ماں دنیا سے چلی گئی ہے، باپ دنیا کے اندر سے چلا گیا، یہ ساری چیزیں خرید کر کون لے کر آئے گا؟ اللہ کے نبی نے معصوم کو اٹھایا، سینے کے ساتھ لگایا، گود کے اندر لے لیا، اسے لے کر گھر کے اندر چلے گئے۔ فرمایا عائشہ لوگ جنت کی تلاش کرتے ہیں، کبھی نوافل کے ذریعے سے، کبھی فرائض کے ذریعے سے، کبھی زکوٰۃ دینے کے ذریعے سے، کبھی حج کے ذریعے سے، کبھی کسی طریقے کے ساتھ جنت کی تلاش میں لگ جائیں گے۔ فرمایا عائشہ تیرے مقدروں کے کیا کہنے، آج جنت تیرے گھر کے اندر آ گئی ہے۔ حضرت عائشہ نے فرمایا آقا مجھے پتہ نہیں چلا۔ فرمایا یہ معصوم ہے، ماں کوئی نہیں، باپ کوئی نہیں، گھر کے اندر کوئی نہیں جو دلاسا دینے والا ہو۔ عائشہ نہلا دے، نیا کپڑا پہنا دے، سر کے اوپر تیل لگا دے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ادھر زمین کے اوپر یہ مسکرائے گا، آسمانوں پر دیکھ کر اللہ ہمیں مسکرا دے گا۔ امام الانبیاء تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس معصوم کو قریب بلایا، کندھوں کے اوپر بٹھا لیا، کندھوں کے اوپر سوار کرنے کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا بیٹا اب چلیں گے۔ عیدگاہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ وہ بچے جو گلیوں کے اندر کھیل رہے تھے انہوں نے معصوم کو جاتے ہوئے دیکھ لیا اور مقدروں کے اوپر ناز کرنے لگ گئے، اگر تیرا باپ نہیں، ماں کوئی نہیں، لیکن تجھے ماں سے بھی اعلیٰ مل گیا، باپ سے بھی اعلیٰ مل گیا، وہ ملا جس کے پیچھے سارے نبیوں نے نماز ادا فرمائی ہے۔ اللہ کے نبی مسجد نبوی میں تشریف لے آئے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگلی صف میں بیٹھا ہوا ہے، یہ سارا منظر دیکھ رہا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے اللہ کے نبی نے معصوم کو کندھوں سے نیچے اتار دیا، وہ نیچے زمین کے اوپر بیٹھنے لگا۔ خود اللہ کے نبی منبر کے اوپر جلوہ فروز ہو گئے۔ آج بھی مسجد نبوی کے اندر وہ جگہ موجود ہے جہاں پر نبی کا منبر لگا کرتا تھا، جہاں پر میرا نبی بیٹھا کرتا تھا۔ ترکوں نے اتنی حفاظت فرمائی ہے کہ جہاں پر میرے نبی کا سر مبارک سجدے میں جاتا اس جگہ کی حفاظت کی گئی ہے، قدموں کی حفاظت کی گئی ہے، جہاں پر نبی علیہ السلام کا آنسو مبارک زمین کے اوپر گرا اس جگہ کی حفاظت کی گئی ہے۔ آج بھی ترکوں کو اگر موقع مل جائے ریاض الجنہ کے اندر جانے کے لیے وہ سب سے پہلے اس جگہ کی تلاش میں لگیں گے، سب سے پہلے اس جگہ کے پاس جانے کے لیے دوڑنے لگ جائیں گے۔ عام لوگوں کو نہیں پتا یہ جگہ کا منظر کیا ہے۔ وہ جگہ جہاں پر استوانہ حنانہ تھا، ایک درخت کا ٹکڑا میرے نبی کی یاد میں رونے لگ گیا۔ یہ وہ جگہ تھی جہاں پر ایک معصوم کو زمین کے اوپر بٹھایا گیا۔ اللہ کے نبی سے نے فرمایا کہ بیٹا یہاں سے کھڑا ہو جا۔ خود میرا نبی منبر کے اوپر تشریف فرما، اس معصوم کو بھی زمین سے اٹھایا، اسے بھی منبر کے اوپر بٹھا لیا۔ صحابہ فرماتے ہم حیران ہو گئے دیکھ کر، اتنی محبت دینے والا بھی دنیا کے اندر موجود ہے، اتنا پیار کرنے والا بھی موجود ہے، اتنی محبتیں بانٹنے والا بھی موجود ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا بیٹا تیری جگہ وہاں نہیں، تیری جگہ یہاں میرے پاس ہے۔ بالکل اللہ کے نبی نے اپنے ساتھ بٹھا لیا، پھر فرمایا میرے صحابہ اگر کوئی یتیم کے ساتھ حسن سلوک کرے گا اللہ تعالیٰ اس بندے کی جان میں، مال میں، رزق میں برکت عطا فرمائے گا، اور محبت کے ساتھ سر کے اوپر ہاتھ پھیرو گے، جتنے بال ہاتھ کے نیچے آ گئے اللہ تعالیٰ اتنی نیکیاں تمہیں عطا فرما دے گا۔